دوستو، یہ جو شخص ہے اس کا نام عجب خان ہے۔ یہ 3 سال پہلے کابل سے پشاور آیا تھا اور انہوں نے شہد کے مکھیاں پالنا شروع کر دی۔ اب یہ اس شہد کے مکھیوں کو پال کر شہد بیچ کر ہزاروں روپیہ کماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف میں، یہ قرآن شریف ہے، اس میں اس شہد کے متعلق کیا تذکرہ آیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یہ ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے مکھی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خالص شہد کی مکھی کی پیٹ سے نکلتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے فوائد اور لذت رکھی ہے، اور پھر اس میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی حکمت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام میں، اس شہد کے مکھی میں اور اس شہد میں اللہ تعالیٰ نے غور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی انشاءاللہ مفصل تفسیر اور تشریح ہوگی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ گھر بناؤ پہاڑوں میں، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور جہاں ٹٹیاں باندھتے ہیں، یعنی جہاں لوگ عمارتیں بناتے ہیں وہاں گھر بناؤ۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھاؤ ہر طرح کے میووں سے، فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر چل تیرے رب کے راستے میں جو صاف پڑے ہیں، یخرج من بطونها، نکلتا ہے اس کے پیٹ سے، شراب مختلف الوان، مختلف رنگوں کے، مختلف قسم کے شراب، یعنی پینے کی چیزیں مختلف رنگ کے، فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، دھیان رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ محترم ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تیرے رب نے وحی کی ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے شہد کے مکھی کو وحی کی ہے۔ تو اس وحی سے کیا مراد ہے، اس وحی سے کیا مطلب ہے؟ ایک وحی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی طرف بھیجتے ہیں، اور اس وحی کے بھی مختلف قسم ہے، مختلف طریقے ہیں۔ چونکہ یہاں بحث اس وحی سے نہیں ہے، اس لیے اس وحی کا تذکرہ میں یہاں نہیں کرتا۔ البتہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کا ذکر کیا ہے، اس وحی سے کیا مراد ہے؟ یہاں جو وحی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس وحی سے مراد کہ کسی بات کا کسی کے دل میں، کسی کے عقل میں القاء کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی شہد کے مکھی کے دل میں، اور شہد کے مکھی کے عقل میں، شہد کے مکھی کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ دور دراز علاقوں کا سفر کر کے مختلف قسم کے پھلوں کے رس چوس کے، پھولوں کے رس چوس کے اپنے لیے مکان اور گھر جتہ بنا کر وہاں شہد تیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی القاء کر دی ہے شہد کے مکھی کے دل میں۔ تو اس القاء کرنے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں وحی سے تعبیر فرمایا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے شہد کے مکھی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھلوں کے رس چوس کے، اور پہاڑوں میں، اور اسی طرح گھروں میں، اور اسی طرح درختوں میں وہ اپنے لیے جتہ اور مکان تعمیر کرے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے
وحی سے تعبیر کی ہے، یعنی کسی بات کا اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں القاء کر دینا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو وحی کی ہے، اس وحی کے مطابق شہد کی جو مکھی ہے وہ کام کرتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہاں ایک بات ہے، اس کا میں ذکر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اسی طرح شہد کے مکھی کو دیگر حیوانات پر فضیلت دی ہے۔ یعنی یہ جو شہد کے مکھی ہے، یہ ایک انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ اپنے لیے مکان تیار کرتی ہے اور شہد تیار کرتی ہے۔ وہ کس طرح کرتی ہے؟ وہ یوں کرتی ہے کہ یہ جو شہد کے مکھی ہے، ان کا ایک سردار ہوتا ہے، ان کا کسی پھل یا کسی پھول میں بیٹھ جاتی ہے اور وہاں رس چوستی ہے، تو وہ وہاں کچھ معمولی خوشبو چھوڑ دیتی ہے، تاکہ اگر دوسری مکھی وہاں آ جائے اور وہاں سے رس چوسنا چاہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اس پھول سے پہلے سے رس چوس کر کوئی مکھی یہاں سے گئی ہوئی ہے، اس لیے تاکہ اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور وہ اس پھول کو چھوڑ کر دوسرے پھول میں چلی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اچھا، یہ شہد کے مکھیاں پھر یہ اپنا کام کرتی رہتی ہے، اور اس کا انتظام اس طرح ہوتا ہے کہ اس شہد کے مکھیوں میں جو کارکن ہوتے ہیں، اس میں کوئی کارکن بیکار اور فضول نہیں بیٹھ سکتا، یعنی کوئی بھی شہد کی مکھی بیکار نہیں بیٹھ سکتی، وہاں کام کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مکھی اگر بیکار فضول بیٹھ جائے تو ان کا جو ملکہ ہوتا ہے، یا ان ملکہ کے حکم کے مطابق جو کارکن جو مکھیاں اس کام میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی مکھی کام نہ کرے تو اس کو مار دے یا اس کو نکال دے یا اس کو قتل کر دے۔ چنانچہ اگر کوئی مکھی وہاں کام نہیں کرتی، یا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی مکھی جو بیکار ہوتی ہے وہ دیگر مکھیوں کے پاس دوسرا مکان دوسرے جتے کے پاس جاتی ہے اور وہاں جا کر اجازت طلب کرتی ہے کہ میں تمہارے مکان میں رہنا چاہتی ہوں۔ اگر وہاں اجازت مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اگر اس کو وہاں اجازت نہیں ملتی تو ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ بیکار مکھی مر جاتی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو وحی کی ہے، جو حکم بھیجا ہے کہ تم کام کرتی رہو اور شہد تیار کرو، چنانچہ یہی مکھیاں کام کرتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بھی ایک عہد لیا تھا، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، یعنی ازل میں عالم ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، تو سارے روحوں نے کہا انت ربنا، بلا انت ربنا، یعنی اے خدا آپ ہی ہمارا رب ہے، آپ ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو آج ہم نے اپنے وعدہ کو بلا دیا ہے، لیکن اس کے برعکس یہ جو شہد کی مکھیاں ہے اور ان سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، وہ اپنے وعدہ کے مطابق آج تک کام کرتی رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک آیت ہے جس میں شہد کے مکھی کا تذکرہ ہے اور شہد کا بھی ذکر ہے۔ پھر یہ شہد کی جو مکھیاں ہے، یہ دور دراز علاقوں کا سفر کر کے اپنے لیے پھل وغیرہ سے رس چوس کر اور کھانا پینے سے فارغ ہو کر دوبارہ جب اپنے گھر واپس آتی ہے، اور پھر گھر واپس آنے کے بعد وہاں شہد تیار کرتی ہے، اور پھر شہد تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا جو شہد ہوتا ہے وہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، کوئی سرخ، کوئی زرد اور کوئی سفید۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی ہے، یہ جو شہد کی مکھیاں ہے، یہ جب رس وغیرہ چوس کر اپنے مکان میں اور اپنے جتے میں جب یہ جمع کرتی ہے، جمع کرنے کے بعد اس پانی میں مٹاس کس طرح آ جاتا ہے۔ تو ایک جگہ پر میں نے پڑھا تھا کہ یہ شہد کی مکھیاں اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد شہد تیار کرنے کے لیے جب وہ بیٹھتی ہے اور جب شہد تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ملکہ ہوتی ہیں ان کی، وہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتی ہے۔ نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شہد میں مٹاس ڈال دیتا ہے، اور پھر
اس مٹاس کے ساتھ ساتھ انسان اس سے لذت بھی حاصل کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شہد استعمال کرتا ہے بیماری کے لیے تو مختلف قسم کی بیماریوں سے شفا یاب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ شہد میں اگر دیگر ادویات ملا کر اگر کوئی مرض استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے دیتا ہے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی حکمت کی بات کیا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ حضرات کو اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔